ایک فتنہ ذاکر نائک کا فتنہ ہے جی. یہ کیا کہتا ہے؟ ذاکر نائک کہتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا عقیدہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہودی عیسائی مانتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بجائے اس کے کہ کہتا کہ یہ پہلی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، انہوں نے تبدیلی کر دی ہے. قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، پہلی کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا. یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، لوگوں نے اپنی طرف اس میں داخل کر دیا. کہتا ہے بیٹے کا معنی یہ ہے کہ جو کسی کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. ہم اللہ کی اطاعت کہتے ہیں، کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں. نعوذ باللہ. یہ کلمہ کفر ہے. عیسائیت کا دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا. اب عیسائی کہیں گے مسلمانوں اور تم عیسائی ہو جاؤ، مسلمان کہیں گے تم اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تم تو کافر ہو. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہمارا مطلب وہ نہیں ہے، ہمارا مطلب وہ ہے جو تمہارا یہ ذاکر نائک بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ اللہ کا بیٹا. ہم تو اس معنی میں کہتے ہیں. اب مسلمان اپنا ایمان کیسے محفوظ کریں گے؟ دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن پاک میں 25 آیات ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا حرام ہے. علماء نے کرام نے فرمایا، کہا اس سے سوال کیا اور تو 25 کی بات کرتا ہے، قرآن پاک سے ایک آیت بتا دے جس میں لکھا ہوا ہو کہ نبی پاک کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ڈالنا حرام ہے. آج تک ایک آیت پیش نہیں کر سکا. اور جس کا اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں وہ چیز حرام ہو سکتی ہے. 6 پارہ میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن یہ کیا قرآن پاک کے خلاف عقیدہ رکھنا اور پھر کہنا کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں. ہاں تم توحید کو مانتے ہو، ضرور مانتے ہو، لیکن کس طرح کی توحید مانتے ہو؟ جس طرح شیطان مانتا تھا. وہ بھی توحید کو مانتا تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، وہ عبادت بھی کرتا تھا، لیکن وہ کیسے مردود کیسے ہوا؟ اس نے نبی کی تعظیم کا انکار کر دیا، مردود ہو گیا. تمہارا علم بھی، تمہاری توحید بھی اور تمہاری جو عبادت ہے اسی طرح مردود ہے. تم بھی اسی طرح مردود ہو جس طرح وہ تمہارا باپ، روحانی باپ مردود ہو گیا. اس لیے کہ جب تک نبی پاک کی عظموں کو تسلیم نہیں کرو گے کوئی تمہارا عمل کام آئے گا نہ کام آئے گا، اور نہ ہی تمہاری توحید کام آئے گی. کیونکہ سورۃ المنافقین میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کے وسیلے کا انکار کس نے کیا تھا؟ منافق نے کیا تھا. عبداللہ بن ابی منافق نے وسیلے کا انکار کیا. 28واں پارہ سورۃ المنافقون اٹھا کر دیکھو. اس نے نبی پاک کی اور صحابہ کرام کی بے ادبی کی، توہین کی، گستاخی کی. اس کو کہا گیا اللہ سے معافی مانگ، نبی پاک کی بارگاہ میں جا، وہ تیرے لیے دعا کریں تو ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے. انہوں نے کہا میں ادھر نہیں جانا، میں نبی پاک کے پاس نہیں جانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول پاک تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگیں، لووا رؤوسہم، اپنی گردنوں کو گھماتے ہیں، کہتے ہیں نہ ادھر نہیں جائیں گے. لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تکبر کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو جب انہوں نے منہ موڑ لیا، مجھے تو مانتے ہیں، میری توحید کو مانتے ہیں، لیکن محبوب جب تجھے نہیں مانتے تو میرے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اللہ نے صاف فرما دیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم. محبوب اب تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر بھی دو گے، میں ان کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ مجھے مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے. جو تجھے نہ مانے اس کا میرا ماننا بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کسی نے پوچھا ذاکر نائک سے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ کہتا قرآن پاک میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے، حدیثیں جو ہیں وہ ساری ضعیف ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک.
اب اگر کوئی عیسائی سے کہتا، سوال کرنے والا کہتا اور ذاکر نائک کا ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے، عیسائی ہو جا، کیونکہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے، ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیے، اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ جو ایسی بکواس کرتے ہیں، نبی پاک کی شان عظمت کو چھپاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر عیسائیت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اتنے لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، اور کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ جب تو ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا؟ جب وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ شرک ہوگا کہ نہیں؟ وہ کافر کے کافر ہی رہیں گے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایسی توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کیا حدیث پاک میں نہیں کہ نبی پاک نے مردوں کو زندہ کیا؟ کیوں حدیثوں کو چھپاتے ہو؟ یہودیوں کی طرح نبی پاک کی شان کو چھپاتے ہو؟ ظالموں، کس منہ سے نبی پاک کے پاس جاؤ گے؟ کس منہ سے نبی پاک کی شفاعت حاصل کرو گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جتنے بھی غیر عقیدہ ہیں، بد عقیدہ ہیں، یہ کافروں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی جواب دے گا تو سنی جواب دے گا، جو عشق کے رسول ہوگا، جس کے سینے میں عشق کے رسول ہوگا، وہی ان کو جواب دے گا۔ کیا نبی پاک نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو زندہ کیا جس میں جان پہلے تھی۔ ہمارے آقا نے اس پتھر کو بھی اور اس درخت کو جس میں پہلے جان نہیں تھی اس کو بھی زندہ کر دیا۔ استن حنانہ، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بخاری شریف میرے پاک پڑھی ہے، استن حنانہ جس کے ساتھ نبی پاک ممبر بننے سے پہلے خطبہ دیا کرتے تھے ٹیک لگا کر، جب ممبر پر رونق و فروز ہوئے، ممبر بنا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اس میں زندگی آ گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور اس خشک ٹنڈ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس کو اپنے سینے سے لگا دیا اور آہستہ آہستہ وہ چپ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر میں اس کو چپ نہ کراتا، کل قیامت تک اسی طرح نہ اپنے نبی کے فراق میں روتا رہتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اس میں پہلے جان نہیں تھی، اس میں بھی جان آ گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، مسلم شریف کی بخاری شریف کا حدیث پاک ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کھانے سے تسبیح کی آواز آتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جابر کی بکری نبی پاک نے زندہ کی نہیں کی؟ ان حاجیوں کو پوچھو، غزوہ خندق کے قریب حضرت جابر کا گھر ہے، انہوں نے دعوت پکائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھانا کھاؤ صحابہ، لیکن تم نے ہڈی کو نہیں توڑنا۔ بعد میں ہڈیوں کو جمع کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا قومی باذن اللہ، اے بکری اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، الذی یحیی العظام وہی رمیم، جو مردہ بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرتا ہے اسی کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہماری بکری زندہ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر اپنی بکری بھی لے جو ہمیں اللہ نے کھلا دیا ہے۔ یہ یہودیوں کے طرح نبی پاک کی شان کو چھپانے والوں، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارا قرآن پر ایمان کیسے ہوگا؟ حدیثوں پر ایمان کیسے ہوگا؟ آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی کے وسیلے کا انکار منافقوں کا طریقہ ہے، نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ بھی منافقوں کا طریقہ ہے۔ حدیثیں ایک تو بخاری شریف میں حدیث نمبر 92 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، سلونی اما شئتم، اور جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور حدیث نمبر ہے 7294 بخاری شریف کے حدیث پاک، اس میں ارشاد فرمایا من احب ان یسأل شیئا فلیسأل عنہ، جو مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے سوال کرے، فواللہ لا تسألونی عن شیئا الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، خدا کی قسم تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس جگہ پر کھڑے کھڑے تمہیں جواب عطا کر دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اس کے باپ کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ایک منافق کھڑا ہوا اور کہا این مدخلی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا ابھی ٹھہر جاؤ، کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لو، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، میں تیرے باپ کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ یا آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا اور ٹھہر جو جبریل کو آنے دو میں پوچھ کر دوں گا؟ نہیں، جیسے ہی سوال ہوا نبی پاک نے فوراً جواب دے دیا۔ یہ ہے علم مصطفیٰ۔ تم کہتے ہو نبی کو علم نہیں تھا، وہاں پر پڑھ تھے، نعوذ باللہ تم نے قرآن نہیں پڑھا،
اور نہ تم نے حدیث پڑھی ہے۔ اور ایک آخری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی، یہ حدیث پاک تفسیر خازن میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت مجھ پر پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد پیش کی گئی۔ مجھے بتا دیجیے کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ تو منافقوں نے مذاق اڑایا اور کہا نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کا علم ہے جو ایمان لائیں گے اور جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے کفر کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا علم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ممبر پر رونق افروز ہوئے، آپ کے چہرے پر جلال تھا، آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ لا تسالونی فیما بینکم وبین الساعۃ الا انباتکم بھی ما دمت فی مقامی ھذا، فرمایا اب سے لے کر قیامت تک تم جس چیز کے بارے میں سوال کرنا سوال کرو، میں تمہیں ابھی جواب دے دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے چہرے پر جلال دیکھا تو معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبک نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ فاعف عنا فاللہ عنک، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فہل انتم منتہون، کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، اور کیا تم میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے کہ نہیں آؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے تمام منافقوں کو یہ خطابات فرما کر بے نقاب کر دیا ہے کہ جو بھی نبی پاک کے علم پر اعتراض کرے، آپ کے وسیلے کا اعتراض کرے، اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عظمت مصطفیٰ کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔